5 چیزیں سمجھ لو، 5 چیزیں. خمسن کان علیہ اصحاب وسلم، نبی علیہ السلام صحابہ 5 چیزوں پر قائم تھے. انہی 5 چیزوں کے برکت سے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کیا، پوری دنیا میں عام کیا. اور جب تک یہ 5 چیزیں تمہارے اندر زندہ ہوگی، اور صحابہ کا منہج، نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کی جو تعلیم دی صحابہ کو، اگر اس پر چلتے رہو، چلنا چاہتے ہو تو یہ 5 چیزیں، اور ان 5 چیزوں پر جب تک عمل کرو گے دین غالب رہے گا، توحید غالب رہے گی، سنت غالب رہے گی. اور اگر چھوڑ دو گے تو شرک و بدعت کا لباس عام ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1، خمسن کان علیہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، اتباع لزوم و جماعتی، لزوم و جماعت. سب سے پہلی چیز دوستو لزوم و جماعتی و اتباع سنتی و عمارت و مسجد و تلاوت و قرآن و جہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 چیزیں ہیں جس پر نبی علیہ السلام نے 1-2 سال کا کورس نہیں، 23 سال کی تربیت کے بعد، کتنے 23 سالہ کورس تھا، 1-2 سالہ نہیں، 23 سالہ کورس تھا جو صحابہ کرام کو اللہ نے سکھایا تھا. اور وہی صحابہ نے ساری 23 سالہ زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا. 5 چیزوں کو یاد کریں اور انشاءاللہ آج ہی سے عمل کرنے کی کریں گے کوشش. نمبر 1، لزوم و جماعت. لزوم و جماعت، صحابہ نے کبھی جماعت سے علیحدگی اختیار، ہمیشہ لزوم کہتے چمٹ جانا. بولتے ہیں لازم ہے، لازم کیا بولتے ہو؟ فلاں کام لازم ہے یعنی ضروری. لزوم و جماعت، کبھی لڑ کر کے، جھگڑ کر کے، کبھی عہدے کی وجہ سے، کبھی مسجد کے صدر کی وجہ سے، کبھی امام کی وجہ سے، کبھی خطیب کی وجہ سے. کہا جاتا ہے جہاں 2 برتن ہوتے ہیں دونوں، ہمارے ہاں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی جنہوں نے سب سے پہلے یہ جماعت اہل حدیث کی ترتیب دی تھی، پہلا انسان. یہ نہ سمجھنا، لوگ کہتے ہیں یہ 1906 کی جماعت ہے. 1906 نہیں، بابا آدم کے زمانے سے اہل حدیث آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ دین وہ ہے، اسلام وہ ہے جو جنت سے آیا، اور آج تک اہل حدیثوں نے وہی 2 چیزیں پکڑ، کتاب اللہ، سنت رسول. جس کا رشتہ آدم تک پہنچ رہا ہے، اگر اس سے پہلے بھی کوئی دین ہوتا تو خالص، تو انشاءاللہ ہم اور اوپر تک ہماری نسب ہماری نسبت پہنچ جاتی. لیکن اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھے. ہم تو اتنے پرانے ہیں جتنے پیدا ہو سب انڈے بچے باہر کے بات کے ہیں. لیکن اصلی ایک گروہ ہے جماعت اہل حدیث، باقی سب جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، بھگوڑے کہیں. باپ سے ناراض ہو کر کے بیٹا چلا جائے تو باپ کو سوروار نہیں ہوتا، مجرم کون ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کسی کی بیٹی بھگ جائے ماں باپ کو چھوڑ کر کے تو ماں باپ کو سوروار نہیں، کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ ہو گیا، اصلی تو موجود ہے. اب نکلنے والے بھگوڑے اور بھگوڑی کتاب سنت سے نکل جائے، وہ نئے ہو گئے، ہم پرانے ہیں، ہم اسی راستے پر ہیں. ہم بھگوڑے نئے نہیں ہیں. تو یہ 1906 کی بات ہے. یہ اہل حدیث پہلے سے بھی تھے. پھر کسی اور موقع پر تو ہندوستان کے جب سے اسلام آیا، ہندوستان میں سال تو جانے تھے، اگر موقع ہو تو بتاؤں، اللہ کی قسم 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے جہاں کوئی نہ کوئی اہل حدیث نہ رہا ہو. ہندوستان اسلام اہل حدیث لے کے آئی، دعوت اہل حدیثوں نے دی. میرے بھائی تو یہ نئی جماعت نہیں ہے، پرانی جماعت. لیکن اسی لیے بتا 5 چیزیں، 5 مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اہل حدیثوں کو ایک سلسلے میں کی. دنیا ہندوستان میں کہاں اہل حدیث ہیں، ہر اہل حدیث کو دوسرے اہل حدیث سے جوڑا جائے، ملایا جائے، ہر ایک کو معلوم ہو، ایک کا سینٹر ہو، مرکز ہو. اس کام کو کرنے کے لیے 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث
مرکزی جمعیت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم کی. کیا قائم کی گئی تھی؟ آل انڈیا اہل حدیث 1906 کے اندر. تو بڑے بڑے علماء تھے. یہ کہتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اندر اور ان کے اندر جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں. ساس بہو کے جھگڑے تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں. دیوران جیٹھان کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. دو بھائی یہ نوک جھوک چلتی رہتی. اور میں تو کہتا ہوں سب سے نوک جھوک میاں بیوی میں ہوتی رہتی ہے. دن بھر میں 50 مرتبہ تو میں باتیں ہوتی رہتی. لیکن ہر چیز کا مسئلہ علیحدگی نہیں ہوتی. ہماری جماعت اگر اہل حدیث ہیں، منہج پر قائم رہنے چاہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے باتوں میں آ کر کے نہ الگ مسجد بنائیں، نہ الگ سینٹر قائم کریں، نہ الگ جماعت بنائیں، نہ الگ مدرسے قائم کریں. ہمیں ایک بن کر کے رہنا ہے. ایک کی تکلیف پر دوسرے کو صبر کرنا ہے. ہم نے کہا میرے بھائیوں، جہاں دو برتن ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹکر ہوتی ہے. اگر ہوا چلے تو ایک درخت ہے، ایک شاخ ہے، لیکن جتنے پتے ہیں ہوا میں سب ٹکرا جاتے ہیں. تو یہ فطری چیز ہے. اور مثال کے طور پر یہ شیخ الاسلام ابن مولانا عمر سری اور ایک اور عالم کو کہا ہے، یہ دونوں ایک مرتبہ گئے کہیں دعوت میں، گئے تبلیغ میں. اور پرانے زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی. میرے خیال سے بیل گاڑی نہیں جانتے ہو، بنڈی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ میں بھی جامعہ سلفیہ سے پڑھنے کے بعد اور مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے پہلے میں بھی 2 سال مہاراشٹر میں خوب بیل گاڑی کا سفر کیا ہے. بیل گاڑی ہی سے تبلیغ ہوتی رہی، اسی سے جاتے رہے. تو 2 عالم مولانا ثناء اللہ مرشری اور مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، یہ دونوں کہیں جا رہے تھے. دونوں نے اپنے لوٹے جو ہیں رسی میں باندھ کر کے بیل گاڑی کے پیچھے لٹکا دی. پہلے لوگ رسی چل لیتے تھے اور لوٹا، راستے میں کہیں پانی کی ضرورت پڑے تو کنویں سے پانی نکال کر کے پی لیتے تھے. تو وہ دونوں نے اپنا لوٹا ڈھانک دیا تھا. اب رات کا سفر تھا بیل گاڑی پر، ایک کا سر اور دوسرے کا پیر. کہتے ہیں مشکل سے تو ہم لوگوں نے رات گزار لیا، ہمارا سر بھی محفوظ رہا، ہمارے ساتھی کا پیر بھی. کہتے لیکن رات بھر دونوں لوٹے لڑتی رہی. رات بھر بیل گاڑی جب حرکت کرتی تو دونوں کے لوٹے کہتے رات بھر اتنے لڑے کہ صبح کوئی استعمال کرنے کے لائق نہیں رہ گیا تھا. دوستو یہ ہے برتن کی مثال. لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں علیحدگی نہیں، وہ لزوم و جماعت سے جڑ کر کے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے. اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی کس پر؟ جماعت پر. جماعت کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس پر جو کتاب و سنت پر قائم ہے، کتاب و سنت پر ڈٹا ہوا ہے، اسی کو شریعت نے جماعت کہا ہے، گرچہ تھوڑی ہی تعداد میں ہو. جماعت جمہور کا نام نہیں ہے کہ ہاں جس کی پارٹی بڑی ہو جائے. جماعت نام ہے دوستو الجماعت ما وافق الحق، حق جس پر جو حق پر ہو اسی کہا جاتا ہے جماعت. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں کتنے فرقے پیدا ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اب تو انڈیا کا الیکشن ہوتا تو 72 والے جیت جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ نہیں، سب کلھا فی النار، سب گمراہی پر ہوں گے، لیکن ایک کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ آج کہتے ہیں دال میں نمک کے برابر ہیں آٹے میں، ان کی کیا ویلو ہے؟ میرے بھائی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق فتح ہوا تو عراق کا بہت مال آ گیا، بہت بڑا مال آ گیا، پوری غربت دور ہو گئی. مسجد نبی کے شہر میں ماشاءاللہ ہیرے جواہرات سب رکھے گئے، لیکن اونٹ کہاں رکھے جائیں، گھوڑے کہاں رکھے جائیں اور کھچر کہاں رکھے جائیں جو مال غنیم تھے. تو ان کے لیے شہر کے باہر دور دراز علاقے میں ایک
جگہ مقرر کی گئی جہاں سارے اونٹ تھے، بکریاں، گھوڑے، اونٹ مال غنیمت کی، تاکہ ضرورت پڑے تو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک دن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا بیٹے چلو ذرا گن لیں کہ کتنے اونٹ ہیں، تاکہ کوئی اونٹ غائب ہو جائے تو ہمیں پتہ ہو۔ گئے اونٹ نوٹ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ اربعہ چلتے رہے، یہاں تک کہ 20 جب 20 پہ پہنچے تو اپنے غلام سے کہا ایک 20 نوٹ کر لو۔ اس زمانے میں 100 تک کی گنتی نہیں، بلکہ کہیں گے 5 20 کا 100، سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح سے گنتے تھے لوگ۔ عمر ابن الخطاب نے کہا 20، پھر 20 گنا، اس کو بھی گن لو، پھر 20 گنا، اس کو بھی گن لو۔ اب 5 20 آئے تو کہا چلو یہ کتنے ہو گئے؟ 100۔ کہا اب دوبارہ 1 20 2 20، بولتے گئے اور غلام لکھتا گیا۔ آخر میں غلام کے زبان سے نکل گیا امیر المومنین شاباش، نہ ابو بکر نے اتنا کمال کیا نہ کسی اور نے کمال کیا، آپ کے دور میں اتنی فتوحات آ گئی اور اتنا مال آ گیا کہ مدینے میں مال رکھنے کی جگہ نہیں۔ عمر ابن الخطاب نے کہا ویحک امیر المومنین، آپ ڈانٹ ہیں خاموش ہو جاؤ، اور میں کہتا ہوں کہ یہ مبارک ہو، بڑی فرحت و مسرت کی بات ہے کہ اتنا مال غنیمت کہاں سے آ گیا ہے؟ عراق سے۔ اب تو ساری غربت مسلمانوں کی دور ہو جائے گی۔ بڑے زور سے ڈانٹا، کہا کہ امیر المومنین میں نے کون سی برائی کی جو آپ اتنا ڈانٹ رہے ہیں؟ ہم نے تو مبارکبادی دی اور خوشی کا اظہار کیا، فرحت و مسرت کا مقام کہ امیر المومنین آپ خوش ہو جائیں، آپ کا دل باغ باغ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اتنا مال غنیمت، اتنی دولت آج تک کبھی مدینے میں آئی نہیں تھی۔ عمر ابن الخطاب نے کہا بیوقوف، یہ ہم مسلمانوں کے لیے فرحت و مسرت کی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہا سورہ یونس کی آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ آیت پڑھی، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے ہم کو کسی چیز پر فرحت، مسرت، خوشی کا اگر ہمیں حکم دیا ہے تو رحمت اللہ اور فضل اللہ، مرحمت اللہ اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اے نبی ان لوگوں سے کہیں ہم مسلمان اگر کسی چیز پر فخر کرتے ہیں، فرحت مسرت محسوس کرتے ہیں تو مال و دولت پر نہیں، فضل اللہ اور رحمت اللہ پر۔ ہماری خوشی کا، ہماری فرحت کا، ہمارے فخر کا اگر کوئی سرمایہ ہے تو 2 چیزیں، فضل اللہ اور رحمت اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں، پھر آیت پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیں فرحت و مسرت محسوس کرنا ہے تو اللہ کے فضل و اللہ کی رحمت پر۔ پھر پوچھا امیر المومنین کیا چیز ہے، کیا ہے فضل اللہ اور رحمت اللہ؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور وبرحمتہ اور رحمت اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فضل اللہ اللہ کی کتاب ہے اور رحمت اللہ نبی کی سنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک تو فضل اللہ اور دوسرے رحمت اللہ۔ سب سے بڑا سرمایہ پوری کائنات میں اللہ نے آپ اہل حدیثوں کو دیا ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے نبی کی سنت۔ ان دونوں کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ اسی پر عمل کرنے کی پوری امت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہے پہلی چیز لزوم و جماعت، اب جماعت سے مل کر کے رہنا، انفرادی زندگی نہیں، ہم جماعت سے مل کر کے رہیں، جڑ کے رہیں۔ اگر آپ کو اپنے عالم سے، آپ کے صدر سے، آپ کے امام سے، آپ کے شاگرد سے، آپ کے استاد سے اگر کوئی انسانی تقاضے کے مطابق کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جماعت سے الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں، کنارے ہو جائیں۔ اگر آپ چھوڑ کے کنارے ہوں گے
تو شیطان آپ کو اچک لے گا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الذی یصبر علی اعداءہم، میرا جو امتی اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، اگر ساتھیوں تو کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرتا ہے لیکن علیحدگی اختیار نہیں کرتا، یہ سب سے بہترین اور محبوب انسان اللہ کو ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، پہلی تو ایک مل کر کے رہنا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنا کچھ نہیں، موت ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی اہل حدیثیت، آپ کی سلفیت اور آپ کا منہج جو ہے اس وقت قائم رہے گا جب آپ اپنی جماعت، اپنی مسجد، اپنے علماء سے جڑ کر کے رہے گی۔ انفرادی زندگی اختیار کرنے کے بعد نہ تو آپ کا سلفیت باقی رہے گی، نہ اہل حدیثیت باقی رہے گی، اور نہ تو منہج پر آپ قائم رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان اکیلا ہے تو کبھی شیطان سے بچ نہیں سکتا، اگر 2 ہیں تو تھوڑا سا شیطان کا سر کم ہو جائے گا۔ کیوں؟ شیطان محنت کر کے آپ کو سلائے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اکیلے جا کر کے سوئیں تو فجر کے وقت آگے شیطان کا نم علیک لیلن طویل، سو جا سو جا سو جا سلا دے گا اور نیند کھلے گی جب فجر کا وقت چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ساتھی سے جڑ کے رہیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہاں ہمارا بھائی سویا ہے اٹھا نہیں، تو فوراً آپ کو جگا دیں گے۔ شیطان کی ساری محنت کم وقت رات بھر تھپکیاں دیتا رہا، سو جاؤ آرام کرو بھی رات لمبی ہے، ساتھی نے اس کی ساری محنت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ جماعت سے جڑ کر کے رہیں تو جماعت سے جڑ کر کے رہنے میں آپ کی سلفیت، آپ کا منہج، آپ کا عقیدہ باقی رہے گا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر علیحدگی اختیار کرو گے تو شیطان تمہیں کھینچ لے جائے گا۔ تو دوستو، لوگ انفرادی مسجد چھوڑ دینا، جماعت چھوڑ دینا، علماء سے کنارے کشی اختیار کر کے کہیں علیحدگی زندگی اختیار کرنا، دوستو یہی سب سے بڑی غلطی ہماری ہے جو منہج کے خلاف ہے اور جس سے انسان منہج سے اور صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اکیلا پا کر کے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ نمبر 2 ولزوم جماعت اتباع سنتی، سنت کی، میرے بھائی برا تو لگے گا، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ کے حوالے کر دیتے ہو نوجوانوں؟ ہے سنت، ہے سنت۔ 1,00,000 کہا جائے 24,000 انبیاء کی سنت ہے، اور کمال پیسہ دے کر کے کاٹ کے نکالتا ہے۔ جب سنت سے اتنی دشمنی ہو، سنت سے اتنی دشمنی ہو میرے بھائیو، رفول دین صرف ایک نبی کی سنت، ایک نبی کی، اور داڑھی کتنے نبی کی، اور اب تو بھگت رہے نتیجہ نا۔ پہلے جب لوگ داڑھی نکالے تو علماء فتویٰ دیتے، کہتے نہیں یہ کیا ہے، بس کہتے تھے عورت لڑکیوں کی مشابہ نہ بنو، اللہ اکبر۔ تو ہمارے نوجوان بہت غصہ ہوتے تھے۔ چلو بھائی آگے بڑھے، آگے بڑھے تو ایک زمانہ ہے، آپ لوگ شاید پیدا بھی نہیں ہوگے، لوگ سونے کے چین پہننے لگے۔ پرانے لوگ جانتے ہوں سونے کا کیا زنجیر کیا کہتے ہیں، پہننے لگے نا، اور بٹن کھول لیتے تھے اس کو۔ اگر مولانا ٹوکیں کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا کتنا فائدہ ہے۔ بھائی کیا فائدہ ہے؟ ہم کہیں پھنس جائیں گے سفر میں، پاکٹ کوئی مار لے گا تو ہم مولویوں کی طرح بھیک نہیں مانگے گے، چندہ نہیں مانگے گے، اسی چین کو بیچ کر کے ٹکٹ خرید کر کے وہ واپس چلو۔ جو لڑکیوں کا، عورتوں کا زیور تھا، اب مردوں نے اس کو پہننا شروع کیا۔ دیکھو شیطان کیسے ہمیں ہٹاتا ہے۔ چلو بھائی مولوی صاحب خاموش ہو گئے، مولوی خاموش ہو گئے۔ پھر ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا؟ تخنے کے نیچے پینٹ پہننا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، دیکھا ہوگا۔ اب نمازی بھی، اہل حدیث بھی مسجد میں آئے تو اللہ نے کیسی سزا دی؟ وضو کرے، مسجد میں آنے کے پہلے اب رکوع میں جاتا تھا پین اٹھانے کے لیے۔ ارے بتاؤ، مسجد کے باہر تم کو اللہ نے مرغا بنا دیا،
یہ سارے مسائل کب آئے؟ نبی کی سنت چھوڑنے کے بعد۔ پھر دل صاف، کیا ہے دل صاف، ماشاءاللہ دل صاف ہے تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ مولوی کیا کرے، خاموش ہو جائے گا۔ مولوی بس اتنا کرتا تھا، اقامت ہو اہل حدیث مسجد میں تو بھائی مل کے کھڑے ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، بیچ میں جگہ نہ ملاؤ، کندھے سے کندھا ملا لو اور پینٹ اپنی اونچی کر لو۔ سب کو گزر چکی ہے، پینٹ اپنی اوپر کر لو۔ اب بیچارہ کچھ تو اوپر کر لیتا، کچھ کہتا مولانا نماز پڑھائیں، آپ کا یہ کام نہیں۔ چلو بھائی چلتے گئے۔ پھر ایک عرصہ زمانہ آیا، ایک زمانہ آیا ماشاءاللہ کہ اب بال لمبے کرنے کے، بال لمبے۔ اب آج میڈم کے بال چھوٹے ہو گئے اور مسٹر کے بال، یہ کہاں سے چلا تھا؟ ایک جگہ تم نے نبی کی سنت چھوڑی، یہ ساری بدعت داڑھی سے چلی۔ اگر اسی وقت شیطان جب آپ کے دل میں داڑھی کے خلاف کوئی وسوسہ پیدا کرتا تھا، شیطان کچل دیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہیں پر بس نہیں ہے، کہاں سے چلا؟ داڑھی سے۔ دل صاف ہے اور روزانہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اب آیا، میں نے کہا مسٹر کے بال تو چھوٹے، کیا خیال ہے؟ آج چھوٹے لٹکا رہے ہیں نا، جوڑے باندھ رہے ہیں، اور میڈم کے پھر بھائی کچھ نہیں، ان کی مرضی۔ پھر کان میں بالیاں بھی آ گئی مردوں کی۔ چلتے 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 آج نوبت کہاں تک شیطان نے پہنچایا؟ لڑکا لڑکی بننا پسند کرتا ہے اور لڑکی، کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک میں قانون پاس ہو گیا کہ ہاں لڑکا لڑکی سے شادی کرے اور لڑکی، پڑوسی ملک میں قانون پاس ہوا اور پاس ہوتے ہی 7 جوڑے گئے۔ ایک جوڑے نے اپنی بیٹی کو ہاتھ مارا، جا کے شکایت کر دی، ماں باپ اندر گئے اور لڑکی سے شادی کرنے والی عادات گھوم رہی۔ کبھی آپ نے سوچا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ؟ ہم شیطان کہتا ہے اللہ ان کو ہم اپنی شکل بگاڑیں گے، اپنی صورت بگاڑیں گے، اپنے کان میں صورت بنوائیں گے، سب کچھ۔ ذرا میرے بھائیوں دیکھو آج اب نتیجہ یہاں تک پہنچا، ہر کتنے لڑکے لڑکی بن رہے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ جس کو پسند آ جائے دو۔ اس کا نام دیا گیا آزادی۔ میرے بھائی یہ نتیجہ کہاں سے نکلا؟ مسلمانوں نے ایک سنت چھوڑنا شروع کیا تھا، اور جنہوں نے اس وقت سنت کو مضبوطی سے پکڑا، آج تک الحمدللہ دیکھے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کان میں بالیاں پہنائیں، ان کی داڑھی نے اس سنت نے ان کو باقی رکھا۔ آج تک کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں بھی لڑکی بننا ہے۔ میرے بھائیوں لو اتباع سنتی، یہ سنت کے اتباع نے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ صحابہ کرام کو 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 لزوم جماعتی، نمبر 2 اتباع سنتی، سنت سے چمٹ جاؤ، سنت سے چمٹے رہو، سنت کو نہیں چھوڑو دوستو۔ سنت چاہے فرضی ہو، بہت سارے سنتیں ضروری ہیں، ضروری نہیں ہیں۔ جب بھی نتیجہ آج کتنا نکلا، جمعے کے دن ہفتے میں 1 دن آتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد نہ پہلے والی سنت پڑھنی ہے اور نہ بعد والی۔ یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے مطلب خوش نصیب محلہ علاقہ ہو جہاں لوگ ایسا نہ کرتے ہو۔ ہفتے میں 1 دن آئیں گے، سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پیچھے بیٹھیں گے، کیوں؟ سلام پھیرنے کے بعد واپس جانے میں آسانی ہو۔ اتباع سنت، اگر ہم سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں کہا تھا، اے لوگو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا ولن تهلكوا، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے عمل کرتے رہو گے تو نہ تو گمراہ ہوگے اور نہ تو ہلاک ہوگے۔ میرے بھائیوں ذرا سنت پر آ جاؤ، اہل حدیث ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہم سنت پر قائم رہیں، منہج پر اور عقیدہ توحید پر،
اور مسلک سلف پر جو جنت تک پہنچانے والا، ہر گمراہی سے بچانے والا ہے، تو آپ کو یہ سنت سمجھ کے سنت نہیں چھوڑنا ہے دوستو، سنت پر عمل کریں گے۔ آپ نہیں کریں گے تو بچے کہاں جائیں گے، بچیاں کہاں جائیں گی؟ یہ عملی کمزوری جو ہے لے کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں چھوٹی سی بات بتائیں، سنن ترمذی کا نام سنا ہے نا؟ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایک صحابی آگے تھے، نبی علیہ السلام پیچھے سے پہنچے، ان کی لنگی، عربی میں لنگو کہتے ازار، کیا بولتے ہیں؟ ازار، ذرا ایسے زمین تک لٹکی تھی، گھسٹ کے چل رہی تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام پیچھے سے پہنچے، ان کی لنگی میں ہاتھ لگا دیا۔ پھر کسی کی لنگی میں ہاتھ لگا کے دیکھو پھر کیا انجام ہوگا، سمجھے؟ پیچھے سے لنگی پہ ہاتھ گیا، اٹھا دی تھوڑی سے، بڑے غصے میں پیچھے سے پلٹے۔ کہتے جب پیچھے پلٹا دیکھا کہ اللہ کا رسول تھی، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ سے فرمایا ارفع ازارک فإنہ انقی واتقی وابقی۔ ذرا سنت کی برکت ذرا دیکھو، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اے بندے ارفع ازارک، ذرا اپنی لنگی اونچی کر لے، ٹخنا تیرا ڈھانپا ہوا ہے اور زمین پر گھسیٹ کے چل رہا ہے، میری سنت ہے کہ اپنی لنگی کو اوپر کر لے۔ اگر لنگی اوپر کر لے گا تو 3 بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ تجھے نواز دے گا۔ آج بے برکتی، اللہ کے فضل و کرم سے محرومی، یہ ذلت و رسوائی، بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں الیکشن نے سارا معاملہ، کیا کون سے مشین کہتے ہیں، ہاں، سارا مسئلہ ایویم نے گڑبڑ کر دیا۔ کہیں اوپر والا تو نہیں گڑبڑ کر رہا ہے؟ کیوں؟ تو نے نبی کے دین میں گڑبڑی پیدا کی ہے، قرآنی تعلیمات میں تو نے گڑبڑی کی ہے۔ وہ نیچے والوں سے پہلے اوپر والے ایک محاسبہ، اوپر سے اپنا معاملہ کرو، کہیں اس کے دین کو تم نے نہیں بگاڑا ہے، نبی کی سنت کو تو نہیں بگاڑا ہے۔ جس تعلیم کے اللہ کا رسول 23 سالہ محنت کرے، اس کو ہم مٹا دیں تو کیا اللہ خوش رہے گا؟ دوستو اللہ کے نبی نے اٹھایا، لیکن ہم کو بیوقوف سمجھیں گے کچھ لوگ، کیوں؟ ارے یہ سب باتیں کرنے کا نہیں ہے، اور کیا کرنے کا ہے؟ جب سیڑھی نہیں لگائیں گے تو چھت کی بات کیا کرنی ہے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اتنے اونچے مسجد بنانے کے لیے سیڑھی نہیں بنائے گے تو چھت بنا کر کے کیا فائدہ ہے؟ چھلانگ لگاؤ گے تو وہی نیچے اتر جاؤ گے، پھر قبرستان جانا پڑے گا۔